ان کا مطلب یہ دربار کے گلے سے ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں مہینے کے بعد وہ کھولتے ہیں اور انکم جو ہوتی ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں. یعنی کہ یہ ایک طرح سے کاروبار بنا ہوا ہے. ٹھیکے والے بھی یہ ہیں کہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ ان کی بھی نظر اس گلے پہ ہوتی ہے، پیسوں پہ ہوتی ہے. ٹھیکہ ٹھیکے سے مراد کی ٹھیکہ یہ کس کے پاس ہے؟ یعنی کہ درباروں کا ٹینڈر ہوتا ہے، اس پہ ٹھیکیدار کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور اس کی بجلی کا جو بل آتا ہے وہ کون ادا کرتا ہے؟ حسن عبدال کا جو بازار ہے بہت ہی قدیمی بازار ہے اور بہت ہی مشہور بازار ہے، اور اس بازار میں ایک روڈ ہے جس کو بولا جاتا ہے شاہ جنون روڈ. بہت ہی نامی گرامی یہ روڈ ہے، اور شاہ جنون روڈ اس لیے بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک زیارت ہے. تو آئیے جی آج اس زیارت کے متعلق پوچھتے ہیں اور آپ کو اس زیارت کی تمام انفارمیشن دلواتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کا نام کیا ہے؟ شاہد اقبال میرا نام ہے. شاید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ زیارت آپ کے سننے سنانے میں کیا ہے، کتنے ٹائم سے یہ زیارت ہے یہاں پہ؟ یہ سر تقریباً ہمارے آباء و اجداد جو 3 نسلوں سے یہاں آباد ہیں، 3 نسلوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ یہ اتنا پرانا دربار ہے کہ یہاں پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولڑ شریف والے جو خود وہ عیاد تھے اور وہ باقاعدہ یہاں پہ تشریف لاتے تھے، اور یہاں پہ باقاعدہ ان کے مریدان یہاں ساتھ تھے اور وہ یہاں پہ سلامی پیش کرتے تھے، اور باقاعدہ بابا جی کا اندر سے جواب آتا تھا اس سلام کا. تو اتنا مطلب اگر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو آپ دیکھیں کہ کتنا عرصہ ہوگا انہوں نے پردہ فرمایا، اس سے بھی یہ پرانا دربار ہے. تقریباً یہ مجھے یاد ہے کہ 1 صدی سے زیادہ ہو گیا کہ یہاں پہ یہ دربار آباد ہے. اور آپ یہاں پہ کتنے ٹائم سے کام کر رہے ہیں؟ یہ ہماری 3 نسلیں یہاں پہ، یہ 4تھی نسل ہماری یہاں پر چل رہی ہے. یہ خدمت ہم اس دربار کے متولی ہیں اور 3 نسلوں سے ہم یہاں پہ خدمت گار ہیں اور 3 نسلوں سے یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں. یہاں پہ جو بابا جی دفر ہے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت بابا شاہ جلن بادشاہ سرکار ان کا اسم گرامی ہے. اور ان کی نسل میں کچھ لوگ ہیں ابھی یا کوئی بھی نہیں؟ نہیں، یہاں یہ مجروب ہستی ہے، ان کی نسل سے ابھی تک کوئی بندہ ہم نے نہیں دیکھا اور دربار ہی دیکھا. 3 نسلوں سے ہمیں یہی پتہ ہے کہ یہاں پہ صرف بابا جی کا دربار ہے اور کوئی ایسی ان کی نسل سے آگے کوئی بندہ یہاں پہ ہم نے نہیں دیکھا. تو ان کے دربار کی دیکھ بھال جو کی جاتی ہے کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں سر، ہم اس بابا جی کے دربار کے متولی ہیں. ابھی تو یہ ٹھیکے پر محکمہ اوقاف والوں نے دی ہوئی ہے، لیکن خدمت کی ڈیوٹی ہماری ہے یہاں پہ. یہ جو اس پہ پیمنٹ آتی ہے، لوگ جو پیمنٹ دیتے ہیں، یہ محکمہ اوقاف والے کے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے؟ یہ ہاں پہلے محکمہ اوقاف والے لیتے تھے، لیکن فرسٹ ٹائم انہوں نے یہاں پہ آج اس دفعہ جو ہے نا وہ ٹھیکے پر دیا ہوا ہے. ٹھیکے سے مراد کی ٹھیکہ یہ کس کے پاس ہے؟ یہ کہ ادھر حسن عبدال کا ایک بندہ ہے، انہوں نے آج اس دفعہ ٹھیکہ لیا ہے یہاں پہ. یہ یعنی کہ درباروں کا ٹینڈر ہوتا ہے، ٹینڈر ہوتا ہے، جو انکم آتی ہے وہ بندے اس حساب سے لیتے ہیں. جی پہلے تو ایسا تھا کہ اسٹارٹ میں جو ہے تھا ہمارے پاس ہی تھا، اور اس کے دربار کی جو تنظیم و آرائش جو تھی وہ ہمارے ذمہ تھی. یہاں پہ جو انکم ہوتی تھی درباشی پہ ہم لگا دیتے تھے، لیکن اس کے بعد یہ محکمہ اوقاف والے آ گئے ہیں. محکمہ اوقاف والے ایسے ہیں کہ وہ بس ان کا مطلب یہ دربار کے گلے سے ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں مہینے کے بعد وہ کھولتے ہیں اور انکم جو ہوتی ہے وہ ساتھ لے جاتے ہیں. نہ انہوں نے وہ یہاں پہ کوئی کام کرواتے ہیں اور نہ انہوں نے کام کروایا ہے پہلے. اس دفعہ انہوں نے یہ ٹھیکے پر دے دیا. ٹھیکے والے بھی یہ ہیں کہ دنیا دار لوگ ہیں، وہ ان کی بھی نظر اس گلے پہ ہوتی ہے، پیسوں پہ ہوتی ہے. ان کی نظر اس پہ نہیں ہوتی کہ اس پہ کچھ کام کروانا ہے، کچھ میں چیزیں ہیں وہ لگوانی ہیں یا کچھ ایسے کوئی ایسی بات نہیں. نہ ٹھیکے والے کو یہاں پہ کام کروا رہے ہیں اور نہ میں پہلے محکمہ اوقاف کرواتا تھا، لیکن یہاں جب سے ہمارے پاس تھا تو یہاں پہ بہت سارے کام ہوئے ہیں سر. یعنی کہ آپ کی ان باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ جو انکم آتی ہے اس گلے میں وہ یا تو محکمہ اوقاف لے جاتا ہے یا پھر ٹھیکیدار لے جاتا ہے، تو دربار کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ دربار کو بالکل کوئی فائدہ نہیں سر. جب سے ہمارے پاس تھا اس وقت وہ دربار کو فائدہ تھا. جب سے محکمہ تقریباً 25-30 سال ہو گئے ہیں محکمہ اوقاف والوں کے پاس ہے، محکمہ اوقاف والوں سے کوئی اس دربار کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی آج اس دفعہ ٹھیکے پر جو لیا ہے جس بندے نے، نہ اس سے کوئی دربار کو کوئی فائدہ. یہ جو مجھے ابھی یہ بتائیں کہ یہ جو دربار کا رقبہ ہے کتنی جگہ ہوگی؟ یہ 4 مرلے پہ ہے. اور اس کی بجلی کا جو بل آتا ہے وہ کون ادا کرتا ہے؟ جی جو اس محکمہ اوقاف پہلے ادا کرتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ٹھیکیدار جس نے لیا ہے وہ ٹھیکے پر وہ بل ادا کرتا ہے مہینے. اس پہ ٹھیکیدار کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بس ٹھیکیدار کو یہ ہے کہ اس نے اگر جن پیسوں سے انہوں نے وہ ہوا ہے ٹھیکہ ہوا ہے اسے وہ اس کا مائنڈ تھا کہ اس دربار مطلب ہے کہ 4 لاکھ پہ ٹھیکہ ہوا ہے، تو اس غلے سے جو انکم ہے وہ 25-30 ہزار روپے پر منتھ ہے. اور بس وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کوئی فائدہ ہو. یعنی کہ یہ ایک طرح سے کاروبار بنا ہوا ہے. کاروبار بنا یہاں پہ صرف کاروبار والے لوگ آتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن دربار کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. میں تو بیسیکلی اس نظریے سے آیا تھا کہ یہاں پہ دیکھا جائے کہ یہ جو شاہ جلن روڈ ہے
बहुत ही नाम सुनने में आता है हसन अब्दाल का और मेन बाज़ार है। तो यहाँ पे आने के बाद शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया है कि ये जो गले में पैसे डाले जाते हैं ये तो महकमा औकाफ पहले लेता था, अभी ठेकेदार वो लेते हैं। तो ये चीज़ अभी आपके सामने है। कमेंट सेक्शन पे आपने ज़रूर बताना है कि ये चीज़ें सही हैं कि गलत है। अपने राय ज़रूर दीजिएगा और जाते जाते हमारे पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।